الحمدللہ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آج 11 رمضان المبارک ہے۔ پہلا 10 روز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ اس بات پر ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے 10 دن اپنے فضل سے گزار دیا، اس 10 دنوں کے ہمارے چھوٹے موٹے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ بار بار یہ بات ہوتی ہے دوستو کہ انسان ایک دفعہ بھی لفظ اللہ بغیر اللہ کی مرضی کے ادا نہیں کر سکتا ہے، اور بغیر اللہ کی توفیق کے اللہ تعالیٰ اپنا نام کسی کی زبان پہ جاری نہیں کرتا۔ یہ اس کی عادت و سنت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں کتنے لوگ صبح سے شام تک بکر 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 خوب بولتے رہتے ہیں، لیکن ان کو ذکر کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور دنیا میں کسی کی بھی کہیے وکالت کرنے کے لیے یا کسی بھی میٹر پر آپ گفتگو کریں تو شاید وہ اپنی بالادستی حاصل کرنا چاہے گا کہ میں اس موضوع پر آپ سے اچھی بات جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر کہیے تو بابو 5 منٹ بول جی جی ہاں کیا ہو گیا جی بولیے، نہیں ممکن۔ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے بابا؟ آپ دنیا کے حالات پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، اور جس اللہ کو آپ نے مانا ہے، جس اللہ کو آپ نے پوری کائنات عالم کا رب تسلیم کر لیا، اپنی جنت و جہنم کا مالک تسلیم کر لیا، جس اللہ کو اپنے وجود کا خالق تسلیم کر لیا، جس اللہ کو آپ کے جسم کی جتنی مطلوبہ یعنی جتنی جسم کی جو چیزیں چاہیے ان تمام کا بھی خالق اللہ ہی کو مان لیا نہیں مان لیا نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کہا جاتا ہے بھائی کہ اللہ کی بڑائی بیان کر تو ذرا، تو کہتا ہے مولانا صاحب یہ آپ ہی کیجیے۔ ایسا ہے کہ نہیں دوستو؟ کہ اس سوال کا جواب آپ مجھے مت دیجیے۔ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی معرفت اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ حاصل کرے، اور جب کبھی بھی ضرورت پیش آ جائے تو ہمیں نہ سنائے اللہ کی معرفت کو، دوسروں کو نہ سنائے، لیکن اپنے نفس کو سمجھا کر کے اپنے نفس کو عبادت و اطاعت کی طرف آمادہ کر لے۔ سمجھ گیا نہیں سمجھ؟ اتنا تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی نفس سرکشی کرتا ہے تو نفس کو سمجھا لے کہ بھائی تو دیکھ کہ تیرا خالق کون ہے، یہ سب چیزیں کون دے رہا ہے، تو جو یہ سوچتا ہے بدماشی کی باتیں، یہ سوچ کی طاقت بھی اللہ ہی نے دی، اگر وہ نکال دے تیرے جسم سے روح تو بیٹا تو بدماشی بھی نہ کر سکتا ہے، نہ بدماشی کے ارادے کا تصور کر سکتا ہے۔ تو یہ دوستو اللہ کی کبریائی ہے۔ خیر، تو اللہ مجدہ نے جس طرح 10 دن گزارا، ہم سے تو حق ادا نہیں ہوا بھائی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو انسان ایسے وقت میں کیا کرتا ہے؟ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اپنے قصور کا اعتراف جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بہت بڑا زاہد و عابد تھا، 70 سال سے مسلسل اللہ کی وہ عبادت اس نے کی، بنی اسرائیل، اور دعا مانگتا رہا، 70 سال تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ دوسرے لوگ دعا مانگتے ہیں تو فٹ سے قبول ہو جاتی ہے، تب دعا کا فٹ سے قبول ہو جانا نہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ میں بڑا مقرب ہوں، اور نہ ہے دلیل اس بات کی کہ یہ انسان بڑا بدماش ہے۔ حدیث کے اندر ہے رموز میں کہ ایک بیگانہ اجنبی اللہ کا نام لے کے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ او فرشتے جلد اس کی حاجت پوری کر دو، میں دوبارہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ بدبخت میرا نام لے کے مجھے پکارے۔ تو فرشتے ایک دم اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ تو لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ شاید میں بڑا مقرب تھا اس لیے جو کہا، تو اس لیے دونوں سمجھیے، نہ یہ دلیل سعادت ہے اور نہ یہ دلیل سخاوت ہے، دونوں نہیں۔ اللہ جانتا ہے کیا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ خیر، اس بنی اسرائیل کے زاہد و عابد شخص نے 70 سال تک مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا۔ ایک روز اس نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا
کہ تو 70 سال سے عبادت کرتا ہے، ایک چیز اللہ سے مانگ رہا ہے تو، اور تیری دعا قبول، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر، پوری دھرتی پر، روئے زمین کا ترجمہ ٹھیک، پوری دھرتی پر سب سے ڈینجر، خطرناک، بدماش، گندا تو ہی ہے، اور شاید گندے جانور سے بھی تو زیادہ گندا ہے کہ 70 سال ہو گئی یہ اللہ کو پکارتے ہوئے، اور اللہ تو چونٹی کی آواز کو سنتا ہے، اس کی بھی مراد کو پوری کرتا ہے، تیری حاجت نہیں پوری ہوئی، اور اس بات پر زار و قطار پوری رات روتا رہا، روتا روتا بے ہوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کہا کہ میرا اس وقت پوری پورے زمین پر ایک محبوب بندہ ہے، جا کے اس کی زیارت کر اور اس کو تو میرا سلام پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ، خیر گئے تو کہا یار تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا 70 سال سے میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو عبادت خانے سے باہر جی جاتا نہیں ہوں، یہی دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات میں عبادت کرتا ہوں، چشمے کا پانی پی لیتا ہوں، قناعت کر لیتا ہوں۔ تو 70 سال کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ 70 سال کی عبادت بھی اللہ کی کبریائی کے سامنے ہیچ در ہیچ ہے، اور پوری کائنات عالم میں سب سے بڑا ناقص انسان میں۔ تو شاید موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تیری ادا کہ تو نے جو اعتراف تقصیر کر لیا، اپنی کمی کا تو نے جو اعتراف کر لیا، یہی بات یہ باکمال بنا گئی۔ سمجھ گیا میری بات دوست؟ تو انسان یہ اس پر سنایا ہے کہ 10 دن رحمت کے گزر گئے، اب تو وہ 10 دن پھر جی بھائی آپ لوگ کمپیوٹر میں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں نا، پروگرام کو آگے بھی کر دیتے ہیں، پیچھے بھی کر لیتے ہیں، جس پروگرام کو چاہا پیچھے سے آگے کر دیا، لیکن یہ 10 دن جو گزر گئے، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، کوئی کمپیوٹر والا بنانے والا بھی اس کو جی اب تو کچھ نصیب ہوگا جو آئندہ سال اس کو یہ 10 دن ملیں گے، تو اس لیے ابھی بھی وقت نہیں دیا۔ اللہ کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے کہ اے اللہ، آپ کی رحمت بٹ رہی تھی اور میں غفلت میں خواب خرگوش میں سو رہا تھا، تو یا اللہ، اللہ تو تو ہی ہے اور رحمت بھی تیری ہی طرف سے آئی تھی، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، بے شک 1000 گندا ہوں، پر بندہ تیرا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو سکتی، اللہ کی رحمت یقیناً متوجہ ہو جائے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ جو درمیان میں ہم گزر رہے ہیں، یہ کون سا عشرہ ہے بابا جی؟ مغفرت کا عشرہ۔ کس کا عشرہ ہے؟ رحمت کی کیا تعبیر ہے ذرا بتائیے؟ تو آپ لوگ میری بات سنتے رہتے ہیں، 5 سال سے مجھے تقریباً ہو گئی اس مسجد میں۔ رحمت کی کیا تعبیر؟ مرغی دیکھا آپ لوگوں نے؟ شہر والوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ مرغی دیکھا؟ ارے مرغی روزانہ آپ کھاتے ہیں بابا، دجاج، چکن، ہے نا؟ مرغی جب بچے دیتی ہے تو بچے دینے کے بعد، آج تو نئی دنیا سائنس کا دور ہے، عمان کے بادشاہ اللہ سلامت رکھے، ان کے یہاں میں گیا فارم میں تو دیکھا کہ لائٹ بڑی بڑی لگی ہوئی ہے، قیام الدین صاحب ہیں کراچی کے، وہ اس کے مین انچارج ہیں، بڑے بڑے بلب لگائے ہوئے ہیں، اور وہ انڈے اس ہیٹ سے خود بخود پھوٹتے ہیں، اور چند دن یا ہے کچھ لمٹ اتنا اس کو اور ہیٹ دیتے ہیں تاکہ وہ جسم کے اعتبار سے تندرست ہو، توانا ہو جائے، پھر اس کی لائف کو کم کر کے دوسرے کھانے میں منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے آج کی جدید ترقی کے دور میں، لیکن گاؤں میں مرغیاں جب بچے نکالتی ہے انڈے سے، تو انڈے پہ بیٹھتی ہے نا، کیا بولتے ہیں جس زمانے میں بیٹھتی ہے اس کو ڈاکٹر صاحب؟ کرک۔ جب مرغی کرک ہو جاتی ہے تو یہ انڈے پہ بیٹھتی ہے، کرکی بولتے ہیں نا بھائی، کیا بولتے ہیں آپ کے پاکستان میں؟ دیکھا ہی نہیں آپ نے، تم تو یار انڈیا مراد آبادی لوہا لے آئے، بھائی شہر والوں کو نہیں پتا، بیچاروں کو، گاؤں والوں کو پتا ہے۔
تو یہ اپنی ہیٹ کے ذریعے بچے انڈے کو مختلف احوال سے چینج کرتی ہے. کیا بولیں گے احوال کو انگلش میں؟ ہاں، مختلف کنڈیشنز. دیکھ لیجیے، کنڈیشنز یہ نہیں کہ جو چل رہا ہے، یعنی مختلف حالات سے. وہ بیٹھے گی تو تھوڑا انڈا اپنی شکل کو بدل لے گا، پھر تھوڑے دن کے بعد انڈا مائل با سرخی ہو جائے گا، خون آئے گا اس میں. پھر اس کے بعد مرغی کے بچے کی شکل آئے گی اس میں. پھر وہ ہیٹ پہنچتے پہنچتے پورا مرغی کا بچہ تیار ہو جائے گا. پھر اللہ پاک کی قدرت سے ہر بچے کے اندر روح آئے گی. پھر جب اس کے ہونٹ یا چونچ بالکل صحیح سلامت ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ مرغی انڈے کے اندر بولتا ہے. انڈے کے اندر بچہ بولتا ہے تو ماں سن لیتی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. بچہ بولتا ہے انڈے کے اندر، انڈا بالکل پیک ہے. آپ کے سائنس کی ترقی اور یا تحقیق کے مطابق یہ بتائیے کہ اس بچے کو سانس ہواؤں کے ذریعے انڈے کے اندر کون پہنچا رہا ہے؟ تو پھر بھی اگر کوئی حرامی اللہ کو نہ مانے تو اس سے بڑا حرامی کوئی دنیا میں کوئی نہیں. جی یہ بتائیے اس انڈے کو ہوا سانس کون پہنچا رہا ہے؟ اچھا دیکھیے ایک بات تحقیق کیجیے اب آج کے بعد. ہر بچے کے چونچ کے اوپر، چونچ تو اس کا اوریجنل ہے جس سے پوری زندگی لائف کھانا کھاتا ہے، اس اوریجنل چونچ کے اوپر ایک ہلکا سا سخت چونچ ہی ٹائپ کا ایک غلاف ہوتا ہے جس سے وہ انڈے کو نیچے سے مارتا ہے بچہ. اماں آواز بھی سنتی ہے اور ٹک 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 بھی سنتی ہے. میں آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہوں، آپ انڈے پہ نہ جائیے گا ابھی، یاد رکھیے بات. تو مرغی اپنے چونچ سے انڈے کو زور سے مار دیتی ہے، بس انڈا پھٹ جاتا ہے. پھٹ جانے کے بعد اب بچہ دھیرے دھیرے اپنی کوشش سے باہر نکلتا ہے. بچہ نکل گیا. نکل جانے کے بعد جب سارے بچے نکل جاتے ہیں، اچھا یاد رکھیے مرغی کے پر کے نیچے جتنے انڈے ہوتے ہیں وہ سب کے سب بچے لے آتے ہیں، لیکن کوئی انڈا اس کے پر کے اس کے پر کے نیچے آنے سے باہر ہو، جس اکثر حصہ باہر ہو جائے. گاؤں والی عورتیں کہتی ہیں کہ یہ انڈا گھور ہو گیا. گھور مطلب خراب ہو گیا. اس کو 100% ماں کے جسم کی ہیٹ یا گرمی نہیں لگی، کچھ پرسنٹ ماں کی گرمی لگی، کچھ پرسنٹ باہر کی آب و ہوا لگی، اس لیے یہ انڈا خراب ہو گیا. یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ کون ہے؟ اب آپ تھوڑا میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو ایک جگہ لے جاؤں گا. آپ کا اللہ کون ہے؟ جی آپ کا اللہ کیا مرغی سے زیادہ یا مرغی سے کم طاقت کا مالک ہے؟ کیا آپ پکاریے گا زمین پہ اس کو اور وہ آپ کو اپنی طرف نہ اٹھا لے؟ مرغی کے انڈے سے اس کی ماں آواز سن لیتی ہے، تو کیا میرا اللہ میرے دل کی صدا کو نہیں سنتا ہے؟ بتائیے ذرا. جی لیکن ایک شرط ہے کہ جس طرح کے انڈے کو صحیح سلامت کے باوجود اس پہ پوری ماں کی ہیٹ ملنی چاہیے بچے کے لیے، اگر بندہ اللہ کی رحمت کے سائے اپنی تربیت چاہے گا تو اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اس کے قلب میں اللہ کی تجلی کی معرفت آ جائے گی. شرط یہ ہے کہ یہ ہیٹ کو ریسیو کر رہا ہو. آپ ریسیو کرنا بولتے ہیں نا، میری بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ جی آپ اپنی صدا کو پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. اچھا بھائی انڈے نکل گئے، زیادہ نہیں لے جاؤں گا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اس کے لیے رگڑے کھانے پڑیں گے آپ کو، اور رگڑا کھانا آپ چاہتے نہیں ہیں تو ہم بھی رگڑا دینا نہیں چاہتے. اب سنیے، بچہ سب نکل گیا. نکل جانے کے بعد اب ماں اب اس بچے کی نشو و نما کو ان فیوچر مستقبل میں
صحیح سلامت کرنے کے لیے وہ جتنی دیر چند دنوں تک سارے بچوں کو اپنے پر کے نیچے داب لیتی ہے اور پھر ہیٹ دیتی ہے، اس کو گرمی پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خود بخود وہ دانا چگنے لگ جائیں۔ رمضان المبارک سیم ایسا ہی ہے کہ یہ 10 دن گویا کہ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اپنی رحمت کے سائے ہیٹ دے رہے ہیں ایمان کی۔ یہ 10 دن جو ہے رحمت کے، مرغی جس طرح بچوں کو ابتدائی ایام میں ہیٹ دیتی ہے تاکہ ان فیوچر یہ بچے اس قابل ہو سکیں کہ ان کی ٹانگ، ان کے کان، ان کی آنکھ، ان کی چگنے کی صلاحیت، اس کے جسم کے بال پر جتنے سب سوانا ہو جائیں، ماں سے ہیٹ لیتا ہے۔ تو ایمان والا اس 10 دن میں اللہ نے کہا کہ پہلا اشرا رحمت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں۔ کیوں لے لیتے ہیں؟ تاکہ مومن کا ایمان اس قابل ہو جائے کہ یہ 11 مہینے تک اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر نفس کی سرکشی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور دیکھیے مرغی اسی پہ بس نہیں کرتی ہے، 2-4 روز تو وہ ہیٹ دیتی ہے، پھر اس کے بعد بچوں کو دانا چگاتی ہے، بچوں کو دانا چگاتی ہے۔ وہ اب کیا کرتی ہے؟ وہ ایک باز آیا، شکر جس کو بولتے ہیں، آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ فالکن جی، ارے چیل، باز جب یہ ہواؤں میں منڈلانے لگتا ہے تو ماں کی قوت احساس اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے ماں کہ ایک آواز لگاتی ہے، وہ سارے بچے جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ سب ماں کے پاس آ جاتے ہیں، اور پھر ماں ان بچوں کو اپنے پروں میں، تاکہ باز ان کو اچک نہ سکے۔ تو اولہ رحمت ہیٹ دیا اس نے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی 10 حصہ مغفرت کا ہے، یعنی ماں اس 10 دن میں بچے کو دانا چگانے کی صلاحیت پیدا کر رہی ہے کہ نیکی کیسے کرو گے، میں نے تو تم کو ہیٹ دے کر کے اس قابل کر دیا کہ دانا چگ سکو، نیکی کر سکو، بدماشی سے بچ سکو۔ لیکن جیسے ہی ماں محسوس کرتی ہے کہ کوئی خطرہ آنے والا ہے یا نیولا نکلنے والا ہے یا کوئی بلی آ رہی ہے تو آواز دیتی ہے اور سارے بچے ماں کے قریب آتے ہیں، اوپر میں چھپا لیتی ہے۔ اور پھر کیا کرتی ہے؟ جب بچے اور تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں ماں سے، اب زیادہ دور جانے لگے، اچانک دیکھا کہ ایک باز اوپر سے آ رہا ہے اور اس کے بچے کو کھا لے گا، تو جتنی تیزی کے ساتھ آسمان سے باز بچے کو پکڑنے آتا ہے اس سے زیادہ اسپیڈ میں ماں جا کر کے اپنے بچے کو ڈھانپ دیتی ہے۔ یہ ہے آخرہ اتقم، آخری اشرے میں یہ 10 دن جب رحمت کے گزر جائیں گے، آخری اشرا آئے گا تو اللہ کہیں گے تم کو دوزخ سے آزاد کرا رہا ہوں۔ جیسے کہ ماں مرغی اپنے بچے کی طرف جب حملہ کرتے ہوئے کسی چیز کو دیکھتی، گاؤں میں جا کے دیکھ لیجیے کہ مشاہدہ کرتے، میں تو گاؤں میں رہتا ہوں، تو مرغی تیزی کے ساتھ جاتی ہے اور اس بچے کو اپنے یا اس کا ڈیفینس کرتی ہے، اس کا دفاع کرتی ہے اور بچے کو پکڑنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پہلا ہی 10 دن رحمت کا بنایا ہے، یعنی وہ سب ایمان والوں کو اپنے، ایک پرندہ ہے روس میں ہوتا ہے، حضرت حکیم صاحب نے بھی لکھا ہے کتاب میں، اس پرندے کا نام کیا ہے؟ بغا یا اسی کچھ نام ہے۔ وہ پرندہ ہوتا ہے رسا میں، روس میں، جب وہ انڈا دیتا ہے سردی کے دنوں میں نومبر دسمبر میں تو وہاں برف باری ہوتی ہے، تو وہ پرندہ انڈا دے کے رشا میں روس میں اور ہندوستان یا پاکستان کے ان علاقوں میں یا گرم ملک میں سفر کر کے آ جاتا ہے جہاں برف باری، جی برف باری ہے۔ انسان اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، ہم سب کو پہچانتے ہیں، یہ جی ایم صاحب آ رہے ہیں بھائی، صبح سے شام تک 50 دفعہ جی ایم صاحب، جی ایم صاحب، جی ایم صاحب۔ ارے بھائی چلو مسلمان ہے تو مسلمان، ہندو کا نام لے کے فلانے صاحب آ رہے،
ارے بیوقوف، اور جس اللہ نے تجھے وجود دیا اس کو ایک دفعہ بھی نہیں کہتا ہے اللہ جل جلالہ. جی ایم کا تو اتنا نام لیتا ہے، اگر غیر مسلم ہے تو اس کو بھی کہتا فلانے صاحب. یہ غلط ہے صحیح ہے؟ بولیے آپ لوگ. ارے صبح سے شام تک کتنی دفعہ جی ایم کا نام لیتے ہیں آپ؟ جی چپراسی کے سامنے بھی جی ایم کا نام احترام سے لیتے ہیں کہ اگر جی ایم کا نام صحیح نہیں لوں گا تو یہ چپراسی جا کے شکایت کر دے گا. تو ابھی پروموشن ہونے والا ہے یا رمضان میں اکرامیہ ملنے والا ہے یا سال کے بعد کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو بونس ملنے والا ہے، تو پتہ نہیں کٹوتی نہ ہو جائے. جی اور جس اللہ نے کیوں ہنس رہے ہیں بھائی، میں کوئی غلط بول رہا ہوں؟ چپراسی سے بھی ڈرتا ہے یہ. جی ایم کا نام لیتے ہوئے چپراسی سے ڈرتا ہے جو لیٹرین صاف کر رہا ہے، اس سے ڈر رہا ہے. اور جس اللہ نے اس کو وجود دیا ہے اس کا نام محبت میں دن میں کبھی بھی نہیں لیتا. اب کیوں استغفر اللہ؟ آپ اپنی لائف میں تجربہ کیجئے ٹمورو، کل کہ کتنی دفعہ آپ محبت سے اللہ کا نام لیتے ہیں. بدرجہ مجبوری مسجد میں آتے ہیں، چونکہ 4 فرض پر نہیں ہے تو اللہ اکبر بدرجہ مجبوری کہتے ہیں. وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے گاڑی کا آگ سے پیٹرول ختم رہتا ہے. کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور سوچ رہے وہ تو چابی میں نے گاڑی میں بھول دیا، لوک کر دیا گاڑی. یہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سارے ڈرائیوروں کو، ہم کو بھی معاف کرے بابا، سب کو معاف کرے. خیر چلیے، تو وہ پرندہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ وہ روس سے آ جاتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا اس ملک علاقے میں جہاں گرمی ہوتی ہے. حضرت حکیم صاحب نے بھی لکھا ہے، بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ رات میں یا جس وقت جتنی دیر کے بعد اس کے انڈے کو ہیٹ چاہیے، گرمی چاہیے، ورنہ وہ تو برف باری ہو رہی ہے وہاں، انڈا کیا ہو جائے گا جی؟ خراب ہو جائے گا. بچہ پیدا کرنے کے قابل جی، بچہ پیدا کرنے کے قابل. اے میرا اللہ ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرما دے. ہو ہم تو اللہ کو سمجھتے ہی نہیں کون، ہمیں تو اس کا کیا بتاؤں آپ کو. استغفر اللہ، اللہ مجھے ہی معاف کر دے. تو یہ پرندہ انڈیا سے، پاکستان سے، عرب کی سرزمین سے جتنے گھنٹے کے بعد اس کے انڈے کو ہیٹ چاہیے یہاں بیٹھتا ہے، کسی درخت پہ بیٹھ جائے گا. اب تصور اور خیال میں اپنے جسم کی ہیٹ انڈے کو پہنچاتا ہے. تو کیا اللہ اس پرندے سے بھی کمتر ہے جو ایمان والوں کو اپنی حرارت نہیں پہنچائے گا؟ جی ارے اللہ تو خالق ہے اس پرندے کا. جی ہم تو اللہ کا تصور ہی نہیں جانتے اللہ ہے کیا. ہم نے کبھی جی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنا دیا بس ٹھیک ہے. نہیں دوستو، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگی، اللہم ما عرفنا کا حق کا معرفتی وما عبدنا کا حق کا عبادتی. اے اللہ مجھے آپ کی جو معرفت ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی. اے اللہ جو آپ کی عبادت مجھ سے ہونی چاہیے تھی نہ ہو سکی، مجھے معاف کریں. ٹھیک ہے دوستو. تو یہ جو درمیانی اشرا ہے یہ کیا ہے جی؟ مغفرت کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں یہ تو مطلب وہ ہوا نا. مغفرت کا مطلب یہ ہوا کہ 10 دن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قوت ایمانی عطا فرما دی کہ آپ میں اب نیکی اور برائی دونوں کو، جیسے کہ مرغی ہیٹ دینے کے بعد بچے کو پہلے تو ساتھ ساتھ رکھتی ہے، پھر تھوڑا تھوڑا جی تھوڑا تھوڑا دور کرتی ہے تاکہ دانا تو، لیکن اسی رینج میں رکھتی ہے کہ جس رینج میں وہ سارے بچوں کو ایک دم. تو مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دن جو گزر گئے رحمت کے بعد، اب یہ مغفرت کے عشرے میں آپ کو شعور عطا فرما دیا. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو یہ شعور ہے، میں بتا رہا ہوں کیا کہ نیکی سے طبیعت پر، قلب پر انسان کو کتنا قرار ملتا ہے. یہ محسوس کر لیا نا آپ نے 10 دن میں جی؟ محسوس کیا کہ نہیں کیا؟ اور برائی سے طبیعت میں کچھ نہ کچھ نفرت تو ضرور پیدا ہو گئی ہوگی، ہو گئی نہیں ہو گئی؟ بڑے رمضان کے بعد شیطان ہم پر مسلط ہو جائے، آپ پر اللہ کرے نہ ہو، ہم پر بھی نہ ہو جی، لیکن تمیز ہو گئی نہیں ہو گئی؟
تو بچے کو جس طرح دانا چگانے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں وہ اللہ پاک پیدا کر رہے ہیں. پھر آخری جب آئے گا مہینہ تو اللہ پاک دیکھیں گے کون کون لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے اتقم من النار، دوزخ سے سب کو آزادی دیں گے اللہ تعالیٰ، دوزخ سے سب کو آزادی دیں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے دوستو کہ اللہ جل مجدہ نے اس مبارک مہینہ جو ہم کو عطا کیا اس کو پورے طور پر وصول لیں. ایک حدیث سن لیجئے، دعا کر دیتے. میں بھی تھک جاتا ہوں، آج بالکل مجھے موڈ نہیں تھا بیان کرنے کا، میرا موڈ رات سے آف ہے. اب کہیے گا کیوں آف ہے؟ طبیعت کیا کہوں میں آپ کو؟ ابھی طبیعت ہوتی ہے نا، کبھی کھل جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے. آج بالکل طبیعت بچی ہوئی ہے. چلیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنا فضل فرما دے. آپ نے آمین کا تو اللہ قبول کر لیں گے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں صدقہ خیرات کرنے کی ان کو بیچاروں کو جی نہیں ہے. بھائی بیچارے 500 روپے 500 درہم کماتے ہیں. اب 500 درہم والا تو دبئی میں بیوی کو لا ہی نہیں سکتا، لا ہی نہیں سکتا بیچارہ، سوچ بھی نہیں سکتا. وہ میرے کئی ایک دوست ہیں بیچارے 2-2.5 ہزار روپے ان کو ملتا ہے تو کہتے تھے ڈیرا میں مولوی صاحب شیئرنگ میں مکان لے کر کے رکھا ہوا تھا، 1200 روپے دے رہے تھے. بھائی معاف کر دینا ڈیرا والے لوگ، مجھ سے کہا فون پر کہ ڈیرا 1200 دے رہے تھے، اب 1200 میں مولوی صاحب بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر رہے تھے. مکان کا رینٹ اتنا بڑھ گیا کہ اب مکان کا رینٹ ہو گیا 2000 اور تنخواہ ہے وہی 2500. تو مولانا کیا کروں، بچوں کو تو بھیجنا ہی پڑے گا. آئے میرا اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ہر کلمہ والے کو وسیع رزق عطا فرمائے. آئے ہائے اکارے بیچارے رونے لگے کہ مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی تربیت کون کرے گا، گاؤں میں ماحول نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں. ہزار مسائل. ایمان والوں کے ساتھ دنیا ویری ویری پرابلم ہے ہی پرابلم. دنیا ہی وہی پرابلم بابا، نو پرابلم، پرابلمس دنیا میں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخرت میں نہ پرابلم کا نام ہی نہیں مت لیجیے بابا. آخرت میں خوشی ہی خوشی. ارے بابا اللہ تعالیٰ کرے میں تھوڑا نہ کراؤں. کیا ہے پرسوں بھائی حافظ صاحب سب فسلام لک من اصحاب الیمین پڑھنا کہاں گیا کوئی نہیں. فروح و ریحان و جنت نعیم. گھبراؤ مت، تمہارے جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے. اللہ جل مجدہ تم کو خوش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ تم کو سلام کرے گے. بس اتنی دیر کی بات ہے، صبر کرو. بس یہ روزہ ہی صبر کا مہینہ ہے. خیر دوستو، تو انسان ایک آدمی بیچارہ 2400 روپے 2500 روپے تنخواہ ہی لیتا ہے، 1800 روپے تنخواہ لیتا ہے. فقیر مسکین کو بیچارہ دے ہی نہیں سکتا، بچتا ہی نہیں. ہائے میرے رسول جی زور سے کہیے نا. آئے ہائے ہائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہاں رک گیا؟ جمعہ میں آپ نے کہا کہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرشتے لے کے چلے گئے. جمعے میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے مان کا ترجمہ فوراً کو انگریزی میں کیا کہیے گا آپ؟ امیڈیٹلی. آپ نے کہا صلی اللہ، بس فرشتے تانتا لگ گئے، ادھر کھٹا کھٹ جا رہا ہے وہاں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب دے رہے ہیں. ہم تو درود شریف پڑھتے تو مزہ ہی نہیں آتا. کیوں نہیں؟ میں تصور ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا درود تو پہنچ گیا وہاں. خیر چلیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بیچارہ 2400 یا 2000 روپے تنخواہ لینے والا جاتا ہے بازار میں، جی میں بہت آتا ہے کہ رمضان کا دن ہے، تھوڑا فروٹس بھی لے لوں، سنترے بھی لے لوں، مالٹے بھی لے لوں، انگور بھی لے لوں، تربوز بھی لے لوں، خربوز بھی لے لوں. لیکن دیکھتا ہے کہ اپنے بجٹ میں گنجائش ہے. میرا اللہ یقیناً وہ قیامت میں اس شخص کو ضرور دے گا، ضرور دے گا، مجھے تو یقین ہے بابا. بیچارہ 1200 میں گزارا کر رہا ہے. تو یہ 1200 روپے جو اس نے خرچ کر دیا بیوی پر، اور ایک انسان نے 12000 رمضان میں بیوی بچوں پہ خرچ کر دیا، اللہ اس کو بھی خوش رکھے اور بد دے بابا، کیوں تنگ کرے. اور 12000 نہیں 22000 اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا.
تو وہ تو बेचारा सवाब से महरूम रह गया, जिसको 1200 मिलता है। मौलवी साहब क्या करेगा वो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बीवी पे 1200 रुपए खर्च कर रहा है, अल्लाह के नजदीक ये भी सदका है, और अल्लाह क़यामत में इसको भी उसके बराबर दे देगा। हाय मेरे रसूल कितने करीम है, कहीं पे नहीं छोड़ा, कहीं पे। एक सहाबी आ गए, थक तो नहीं कि मैं ही थक गया। एक सहाबी, तुझे बहुत मारूंगा, तुझे क्या पता, तू तो ड्राइवर आदमी है, सोता रहता है दिन भर, ये बेचारे सब काम करते हैं। एक सहाबी आए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैसा वाले से जब अल्लाह के रास्ते में खूब देते हैं तो मेरा तो दिल बैठ जाता है कि हाय मेरा अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कहां से लूं? दिल बहुत तड़पता है जी, दिल बहुत हाय हाय। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, करीब इधर आओ। अका हर नमाज के बाद 33 दफा सुभान अल्लाह और 33 दफा और 34 दफा तू जितने सदका देते हैं लोग, उन सब से ज्यादा तेरा सवाब हो जाएगा। देखिए तो अब आप, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों में रिवाज नहीं है। नमाज पढ़ते हैं भाग जाते हैं, इसको जरूर पढ़ा कीजिए। अब सुनिए, वहां पर एक बहुत बड़े ताजिर बैठे हुए थे, मिलियनियर जी। उन्होंने सुन लिया कि गरीब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्वीर बताई और कहा पैसा वाले से तू आगे निकल जाएगा जन्नत में, तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। या अल्लाह, अब जब उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया तो ये बेचारे गरीब साहब इतने आ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे पैसा वाले भाई लोग भी तो हरीश हैं दीन पर, ये तो आपने मुझे बताया था गरीबों के लिए, ये अमीरों ने भी शुरू कर दिया, तो अब मैं क्या करूं? तो इसका जवाब अल्लाह ही ने दे दिया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह जिसको अपने नाम लेने की जी जी। तो इसलिए मालूम ये हुआ कि ये जो तस्बीह है, फातिमी है, आपको पैसा वाले खूब खर्च कर रहे हैं, तो उनके बराबर। तो हुजूर ने फरमाया, अच्छा देखिए कितनी प्यारी बात फरमा दी, फरमाया ज़ौजैन फी सबीलिल्लाह, बसा औकात मर्द मालदार होता है, औरत गरीब होती है। अब बसा औकात औरत गरीब होती है और मर्द जी, दोनों में से एक दूसरे पे जो खर्च करेंगे, जो खर्च करेंगे उनको, अब क्या फरमाया, फी सबीलिल्लाह, मर्द का बीवी के ऊपर खर्च कर देना, जितने बीवी वाले हो सुन लो आज, इसलिए मतलाओ से मेरी चहीती लाडली बेगम है, कैसे इनका दिल दुखाऊं, अरे इसलिए लेकर के लाइए कि अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूं, तो सवाब सवाब, लेकिन इसलिए ला रहे हैं कि भाई अगर नहीं लाऊंगा तो वेरी प्रॉब्लम जी। तो सवाब में बीवी है, खर्च कीजिए, लेकिन इसलिए कीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। बच्चों तो सवाब क्या हो जाएगा, नियत पर सवाब मिल जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नूदिया मिन अबवाबिल जन्नत, जन्नत के दरवाजे से इनको पुकारा जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि या अब्दुल्लाह हाजा खैरुन फमन कान मिन अहलिस सलाह दुइया मिन बाबिस सलाह। आप सुनते रहते हैं कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं, 8। सिर्फ देख लीजिए आज हदीस में आ गए। एक दरवाजे का नाम है बाबुस सलाह, तो नमाज के दरवाजे से उसको पुकारा जाएगा अगर नमाजी है तो, और जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है तो उसको जिहाद के रास्ते से पुकारा जाएगा, और जो अल्लाह के रास्ते में सदका करता है उसको सदका के दरवाजे से पुकारा जाएगा, और जो रोजा रखता है उसको रैयान के दरवाजे से पुकारा जाएगा, रोजे के दरवाजे से। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल कर दिया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा इंसान भी होगा जिसको जन्नत के सब दरवाजे से पुकारा जाए जी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम व अर्जू अन तकून मिनहुम, अय अबू बकर, क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे कि अय अबू बकर तू हमारे रास्ते से दाखिल। आपको भी एक नुस्खा बता दूं, बताया हुआ है, शायद आप अमल करते होंगे, आप भी 8 दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं। क्या है अमल? वो बताया हुआ है आप लोगों को। शोएब तू ही भूल गया, बाबा मर जाएंगे बेटा तो तुमको किसी दूसरे मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अब मरूंगा नहीं मरूंगा भाई,
है फारूक भाई? तो कोई बताएगा? नहीं बताएगा। मौलाना लोग सब आजकल आते हैं, लंबी लंबी तकरीर करके चले जाते हैं, कुछ फायदा ही नहीं होता। एक मौजू दिया, समझ में आया नहीं आया, चले गए तकरीर। वजू माशाअल्लाह सब लोग करते हैं, करते नहीं करते? वजू कीजिए और आसमान को देखिए, अंगुली मत उठाइए, सुन्नत के खिलाफ है, और पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हदीस में है कि क़यामत में इस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से इसका जी चाहेगा दाखिल हो जाएंगे। जी कितना सस्ता अमल है, अब तो नहीं भूलोगे हैं? क्या आसान है, मुश्किल है? अब आप एक मुश्किल है क्या? आप कहेगा मौलवी साहब हम तो फ्लैट में रहते हैं तो छत तो नजर ही नहीं आता है। अरे बाबा छत नजर नहीं आता है, लेकिन दिल नजर आता है आपका। आप यूं ही कर दीजिए जी। अल्लाह तो इरादों को जानता है। और घर से जब निकलिए तो पढ़ दीजिए फिर वजू करके। तो 8 हदीस में है कि जिस शख्स ने वजू किया और पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए क़यामत में जन्नत का 8 दरवाजा जी खोल दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको इख्तियार होगा जिस दरवाजे से भी दाखिल हो जाए। अल्लाह जल्ल मजदहू हमें और आप सब लोगों को नेकी की तौफीक अता फरमाए, और इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक के कुर्ब को हासिल करने की जी। देखिए एक बात बताता हूँ, आप लोग काम करते हैं, ठीक है, मैं मना नहीं करता, काम भी जरूरी है, रोजी हलाल कमाना भी जरूरी है, लेकिन बेशुमार लोग हैं ऑफिस में जाते हैं, थक जाते हैं। मैं नहीं कहता कि मत थकिए, वो भी चोरी करना काम में हलाल रोजी नहीं होगी, लेकिन कोशिश इस बात की कीजिए कि अपने औकात को आप 12 महीने तो ऑफिस में थकाते ही हैं, 11 महीने इस महीने भी आपने अपने आप को ऑफिस में थका लिया और इबादत में सुस्ती हो गई जी जी। तो नफ्स को आमादा कीजिए कि देख 11 महीने तू थकता है ऑफिस के काम से, इस महीने में भी तू थकता है ऑफिस के काम से, तो पर थोड़ा सा इस महीने में अपने आप को अल्लाह के काम के लिए भी थका। अपने आप को थकाना क्या है? कुरान करीम की बेहतरीन अमल है। हदीस में है कि रोजा भी शिफाअत करेगा इंसान के लिए, और अल्लाह के कुरान लड़ेगा कि या अल्लाह इस बंदे को इसकी मग़फ़िरत कर, ये मेरी तिलावत किया करता है। समझ गए नहीं समझ? तो अपने आप को कसरत से इस्तिग़फ़ार और ला इलाहा इल्लल्लाह खूब पढ़िए, चलते फिरते। मैंने तो बता दिया था आपको कि 70,000 पढ़ लीजिए। आज कितना रोजा हो गया? बेशतर लोग ड्राइवर हैं, टिक टिक वाली तस्वीर रखिए, गाड़ी चलाइए, टिक टिक करते रहिए। तो आज 10 दिन हो गया, तो 10 दिन में कम से कम 50,000 तो हो ही जाना चाहिए। चलो 25-30 हजार तो हो ही गया होगा साथियों का, हो गया नहीं हो गया? हो गया। छुपा के रखिए भाई, मुझे भी मत बताइए, मत। अब मामला सौदा अल्लाह से, ठीक है ना दोस्तों? अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक फरमाए। बस सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद अफ़ज़ल सलावाति अदद मालूमात तबारिक वसल्लम। या इलाहल आलमीन, रहमत का आशरा गुजर गया और हम गफलत में थे, या अल्लाह हमारी गफलत को माफ कर दीजिए। या अरहमर राहिमीन, तेरी जात के सिवा हमारा कोई मददगार नहीं है। या अल्लाह हमें दुनिया के अयूब से निगाह को फेर के अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कब्र में तो हमसे ही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि फलाने का क्या हाल था। या अल्लाह और हश्र में भी हमसे ही हमारे आमाल का सवाल होगा। या इलाहुल आलमीन, तू हमारी भरपूर इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह नफ्स और शैतान की सरकशी से हमारी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जुमला उमूर में तू हमारी निगाह को नीची कर दे। या अल्लाहुल आलमीन, बुराई से बचा लीजिए, नेकी की तौफीक फरमा दीजिए। या अल्लाह ये हाथ भी इस वक्त आप ही के फजल से आपके सामने उठा है, और आप ही से आपके फजल के वास्ते में भीख मांग रहा हूँ। या अल्लाह हमारे जिस्म के एक एक बाल की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह बेशक हम मुस्तहिक तो नहीं हैं,
یا اللہ لیکن تو مستحق ہے، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا اہل التقوی و اہل المغفرہ، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے یا الہ العالمین۔ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، بیوی بچوں کی مغفرت فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے یا اللہ، جو لوگ روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے غیب سے روزی کا وسیع دروازہ کھول دیجیے یا اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔